حکمت بری جو باتیں ہیں یہ بھی آپ کو خاموشی کے بعد ذہن نشین ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے گستاخی سے سوال کیا، کیا تم سچے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں اسی شخص نے کہا، آپ کی خاموشی نے میرا دل بدل دیا، مجھے لگا آپ بحث کے قابل نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، خاموشی بھی وہ ہتھیار ہے جو لوگوں کے دلوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں نے جانا کہ اصل دلیل آپ کی خاموشی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اقوال صرف بولنے کی چیز نہیں، ان کے پیچھے صدیوں کی دانائی چھپی ہوتی ہے، ان کے پیچھے اکثر بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہے، اور ہمارے جو مشران گزرے ہیں ان کے تجربات چھپے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کے ساتھ جڑے واقعات جانتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں رہ جاتے بلکہ زندگی کا بہترین سبق بھی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آج میں نے اس ٹاپک پر ایک خوبصورت ویڈیو بنانے کا سوچا۔ آپ کو آج میں مختلف اقوال اور اس سے ریلیٹڈ واقعات سناؤں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اقوال کیوں ہماری زندگی میں اتنی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مشہور اقوال آپ نے سنے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے اور آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ بات جو ہم سمجھ نہ پائے اس کو اقوال کہتے ہیں، اور اس سے مشران ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں کئی مشہور واقعات اور اقوال کو سنتے ہیں، بعض تو ہمیں زبانی یاد ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان اقوال کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور یہ اقوال ہمیں آئے کہاں سے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت ٹاپک ہے۔ آج میں چند ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اصل میں جو اقوال ہیں اس کے مفاہیم اور ان کا تاریخی اور فکری پس منظر وہ آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پشتوں کے انتہائی بڑے سکولرز جو ہمارے ہیں، ثوابی سے جن کا تعلق ہے، پشتوں کے اکثر اقوال کے مفاہیم تو آپ نے سمجھ لیے ہیں۔ اب میں چند ایک اردو کے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس کا مفہوم ہے کہ وقت ایک مسلسل بہنے والا دریا ہے جو کسی کے لیے نہیں رکتا۔ دریا تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس کا پانی تو ہمیشہ جاری ہوتا ہے۔ تو اس قول کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وقت ضائع نہ کریں۔ وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ وقت کو ضائع کریں گے تو آپ خود ضائع ہو جائیں گے۔ انگریزی میں اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں، ٹم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان، 13ویں صدی سے رائج ہے۔ تو آپ یہ چیزیں جب بھی سنیں آپ کو اس کا پس منظر بھی یاد ہونا چاہیے۔ اور ایک خوبصورت واقعہ میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مشہور گڑی ساز تھے، رچرڈ آف والنگ فورڈ۔ وہ 14ویں صدی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی جو گھڑی ہوتی ہے جس کو ہم واچ کہتے ہیں وہ بنا رہے تھے۔ تو اس نے ایک دن کہا کہ بس کل تکمیل پر پہنچ جائے گا اور یہ کل مکمل ہو جائے گا، لیکن اگلے دن تاریخ بتاتی ہے کہ طاعون کا ایسا حملہ ہوا تھا، ایسا یہ مرض پھیلا کہ وہ خود مر گیا۔ گھڑی اس کی ادھوری رہ گئی، اور انگلینڈ میں آج بھی اس کی وہ ادھوری گھڑی وہ عجائب گھر میں موجود ہے۔ یہ بھی ہمیں اس بات کی علامت ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وقت واقعی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے تمام کام وہ وقت پر کیا کریں، اور اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ پورے دن کے نظام الاوقات بنائیں اور پھر آپ زندگی گزاریں۔ ایک دوسرا قول آپ نے سنا ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ میرے دوستو، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اگر میں قرآن سے آپ کو بتاؤں تو قرآن کی آیت کا بھی خوبصورت مفہوم ہے، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ تو
اگر میں آپ کو یہی قول سوشیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو اس قول کا اصل پوائنٹ یہ ہے، یہ قانون کائنات ہے، کرما عمل کی واپسی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ گیند کو ہاتھ میں پکڑو گے اور اسے دیوار پر ماریں گے تو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک تاجر وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو اس کے ساتھ نوکر بھی تھا، اس کی کشتی میں سوراخ ہو گیا، وہ کہیں مال بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ نوکر نے اس کو کہا کہ یہ کشتی لیک ہو گئی ہے اور اس سے پانی اندر آ رہا ہے۔ تاجر اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب اس کی کشتی ڈوب گئی، اس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو پھر وہ اسے سمجھ آئی کہ مجھے اپنے نوکر کی بات پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی۔ میرے بھائیو، جب وہ پوری طرح قرض میں پھنس چکا تو پھر اس نے اپنے ایک دوست سے پیسے مانگنے کا تہیہ کیا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو وہی نوکر اس کے دوست کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس نوکر نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا مگر آپ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، تو آپ ہر کسی کی بات کو اہمیت دیا کرے۔ اور آپ نے یہ قول بھی سنا ہوگا کہ علم حاصل کرے چاہے چین جانا پڑے۔ اس کا بھی اپنے خوبصورت پس منظر ہے کہ علم حاصل کرے چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ بھی عام معاشرے میں بولا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیکھنے کے لیے قربانی دیا کرے، سیکھنے کے لیے آپ قربانی دو، چاہے سفر طویل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں علم کی اہمیت بتاتا ہے۔ علم کے لیے کوئی فاصلہ بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی، آپ علم کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، 8ویں صدی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس نے بخاری شریف لکھی ہے اور تمام علماء پڑھتے ہیں، علم کی تلاش میں 16 ممالک تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے سفر کیا ہے۔ 16 ملکوں کا سفر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ایک بار صرف ایک حدیث کی تصدیق کے لیے 800 میل کا سفر کیا۔ 1000 میل پشاور سے کراچی ہے۔ یہ حدیث ضعیف تھی لیکن علم کے لیے ان کی لگن اور اس قول کا عملی نمونہ بھی تھی کہ علم حاصل کرے چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ تو علم کے لیے وہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور بہت خوبصورت قول سنی ہوگی، ہمیشہ لوگ پڑھتے بھی ہے کہ خاموشی بہترین جواب ہے۔ آج میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر موقع پر بولنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی دشمن کو بے بس کر دیتی ہے۔ آپ خاموش رہنے کا ہنر سیکھ لے۔ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو خاموشی ذہنی پختگی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھے، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر میں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر یہ واقعہ سناؤں تو آپ اس کا مزہ لیں کہ حکمت بری جو باتیں ہیں یہ بھی آپ کو خاموشی کے بعد ذہن نشین ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے گستاخی سے سوال کیا، کیا تم سچے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں اسی شخص نے کہا، آپ کی خاموشی نے میرا دل بدل دیا، مجھے لگا آپ بحث کے قابل نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، خاموشی بھی وہ ہتھیار ہے جو لوگوں کے دلوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں نے جانا کہ اصل دلیل آپ کی خاموشی تھی۔ میرے بھائیو، آج ہم خاموش رہنا سیکھ لے۔ ہر بات کا جواب سوشل میڈیا پر بھی کوئی کمنٹ کر لے، ہم 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ تھوڑا سا احتیاط کرے۔ ایک اور قول ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کا بھی اپنا تاریخی پس منظر ہے۔ یہ قول دراصل تاریخ بتاتی ہے کہ برصغیر میں وباؤں یا جنگوں کے دوران بولا جاتا تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو جاتے پھر لوگ یہ بولتے۔ اور اس کا خوبصورت مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ
زندگی کی حفاظت سب سے پہلی آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ کووڈ-19 ہم پہ گزرا ہے، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس وبا کے دوران بھی یہی قول وہ ہر ایک کی زبان پر ہوتا تھا۔ اور دلی میں 1918 کی وبا جب پھیلی تھی نا، وہ بھی بر صغیر میں بہت بڑی تباہی لے کے آئی تھی۔ ایک کتاب میں پڑھا میں نے کہ ایک شخص نے اپنا کاروبار بند کر دیا، لیکن وہ پھر بھی اس وبا کے دوران اپنے ملازموں کو تنخواہیں وہ دیتا رہا۔ اس کے ایک دوست نے کہا کہ تم پاگل ہو، لوگوں کو کیوں تنخواہیں دیتے ہو؟ کاروبار سارے ٹپ ہے، بند ہے۔ اس نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ جان بچ جائے تو سب کچھ دوبارہ ہو سکتا ہے، اگر میں رہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 سال بعد وہی شخص پھر دلی کا سب سے کامیاب ترین بزنس مین بنا، اور پورے صغیر میں اس کے کاروبار کو اللہ رب العزت نے پھیلا دیا۔ تو میرے بھائیو، اچھے وقت کا آپ انتظار کیا کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ قرآنی تائید بھی اس پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک فلسفیانہ پہلو اس کا سمجھاؤں تو ہر شخص اپنی چوائس کا اکاؤنٹیبل ہے۔ آپ جو پسند کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، آپ خود اس کو تھولیں۔ ایک نوجوان نے اپنا قصور کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کی۔ جج نے اسے کیا کہا؟ جج نے اسے کہا تم اپنی گاڑی خود چلا رہے تھے اور غلطی پر ہو، یہ تمہارا عمل تھا، اب اسے دوسروں کے سر پہ ڈال رہے ہو، اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ آپ جو غلطی کرتے ہیں وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ بعد میں یہی لڑکا پھر وہ وکیل بن گیا، کیونکہ اس نے جج نے اتنی خوبصورت بات کہی۔ اسی دن اس انسان نے اعمال کی ذمہ داری کا مطلب سمجھ لیا، اور جج صاحب کی بات کو لے کر اس نے اپنی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا میرے بھائیوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انگریزی میں اکثر کہا جاتا ہے کہ نیسیسری از دا مدر آف انوینشن۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ اب رائٹ برادرز جو تھے، جنہوں نے جہاز بنایا تھا قاضی برادران کی طرح، یا الیکٹریسٹی کی جو ایجاد تھی، اس میں کیا پیغام چھپا ہے؟ جب انسان کسی کمی سے تنگ آتا ہے وہ نئی چیز تخلیق کر دیتا ہے۔ ہمارے قاضی برادران لنڈی ارباب کے قاضی سجاد صاحب، ان کے بھائیوں، ان کے ماموں قاضی فرحاد صاحب نے پاکستان میں پہلے جہاز بنانا گھر میں شروع کیے تھے، ان کا شوق تھا۔ اب 1950 کی دہائی میں ایک ترکی میں کسان گزرا ہے، اس کے پاس جوتے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، وہ اکثر پیدل سفر کرتا تھا، اس کے پاس جوتے بھی نہیں۔ اس نے ٹائر لیا، ربڑ اس سے نکالا اور اس کے جوتے بنانا شروع کر دیے۔ آج بھی ترکی میں اس کی بہت بڑی لوکل برانڈ ہے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ربڑ کے جوتے بناتا ہے، اور ہم پاکستان میں بھی اکثر ربڑ کے پلاسٹک کے جوتے پہنتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ حالات سے سیکھ کر آپ کی زندگی وہ بدل جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں ایک ولاگ میں نہیں کی جا سکتی، اور اتنی ڈھیر ساری باتیں ایک جگہ پر اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی، مگر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ آخری قول بھی پڑھ لیتا ہوں کہ جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے۔ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں میرے بھائیو؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خوف انسان کو موقع سے دور کر دیتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک خاص موٹیویشنل چیز چھپی ہے۔ مثلا کامیابی کے لیے رسک لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ رسک لیا کریں۔ اب ایک اور بات بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ہر وقت رسک لینا عقل مندی نہیں ہوتی۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کریں، آپ ہر چیز کا مطالعہ کریں، منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کے ساتھ آپ کام کریں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ نیلسن منڈیلا کی، باچا خان کی،
ان کی مثالیں میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے عمریں قید میں گزاری. سب نے کہا تھا کہ ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہے، مگر انہوں نے کیا کہا کہ خوف سے مر جانا بدترین موت ہے. انہوں نے باچا خان نے پختونوں کے لیے کتنی زبردست قیدیں کاٹی. انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے قربانی دی. 35 سال تک وہ جیل میں رہے. تو آج بھی وہ پوری دنیا کے پختون کمیونٹی اور پختون ولی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. پوری دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے اور آج پوری دنیا میں لوگ اس کو احترام، ادب اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باچا خان آج بھی پوری دنیا میں پختونوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ کیوں؟ انہوں نے قربانی دی ہے، اور جو لوگ قربانی دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. آج بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ چند اقوال تھے جو میں نے آپ کو سنائے. یہ وہ اقوال ہیں جنہیں ہم روز سنتے ہیں، مگر شاید اس کا اصل مطلب آج پہلی بار آپ کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. میں بہت محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ اچھے اچھے کمنٹس بھی کیا کریں. اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے. کون سا قول آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگا یہ مجھے ضرور بتائیں. اور میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مجھے پسند کرنے کے لیے، اچھے اچھے کمنٹس کرنے کے لیے آپ سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے بہت زیادہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.